دو بچے شاہی محل کے سامنے ہزاروں آدمی جمع تھے۔ ان کی نگاہیں میں کی بالکنی کی طرف متوجہ تھی۔ چہروں سے غیر معمولی مسرت ظاہر ہو رہی تھی۔ نکارے پر جوب پڑی مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ ہر شخص اچانک کر بالکنی کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر چوب داروں کی گرجدار آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ بادشاہ ذوالطول عالم پناہ کے جلوہ نما ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا، بالکل ساکت۔ بالکنی کے نصف حصے میں جو پردہ پڑا ہوا تھا اسے حرکت ہوئی۔ پھر دو چوبیدار آگے بڑھے، انہوں نے پردہ اٹھایا۔ بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ بادشاہ سلامت مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ بالکنی کے اوپر آ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے عوام کے اس ہجوم پر نظر ڈالی۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد حالت میں کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ سلامت مجمع سے مخاطب تھے۔ میرے عزیز رعایا، دلہیت کی پیدائش کے مبارک موقع پر میں آپ کو اور اس خوش نصیب ملک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بچہ میرے عظیم خاندان کا نام روشن کرے گا۔ میرا خاندان ایک عظیم خاندان ہے۔ میرے خاندان نے ماضی میں متعدد ذی قدر اور عالی مرتبہ حکمران پیدا کیے ہیں۔ میرا بچہ ماضی کے عظیم روایات کا علمبردار ہوگا اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر خاندان کے صدیوں پرانی روایات کی آبیاری کرے گا۔ اس بچے سے اب اس ملک کا مستقبل وابستہ ہے، اس لیے اے میرے عزیز رعایا، جاؤ اور مسرت برے گیت گاؤ۔ بادشاہ سلامت واپس چلے گئے اور عوام خوشی کے نعرے بلند کرتے اور مسرت برے گیت گاتے ہوئے واپس ہوئے۔ بڑی دیر تک محل والوں کے کانوں میں ان کے مسرت برے گیتوں کی آواز آتی رہی۔ وہ اس نئے آمر کا استقبال کر رہے تھے جو آگے چل کر ان کے گردن پر رکھے ہوئے جوڑے کی نگرانی کرے گا، جو اس کے بوجھ کو اور زیادہ کر دے گا، کیونکہ وہ شاندار ماضی کی شاندار روایت کا علمبردار ہوگا۔ وہ کمزور پر زیادہ سختی کرے گا، ان کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا، ان کی روح کو چل کر رکھ دے گا۔ اپنے اس شاندار ماضی کا استقبال کرنے کے لیے وہ لوگ مسرت برے گیت گا رہے تھے اور نئے حکمران کے صحت کے جام پر جوش نوش کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت اس شہر میں ایک اور بچہ عالم وجود میں آیا۔ اس وقت جب کہ لوگ دہلیت کی پیدائش کی خوشی میں گیت گا رہے تھے اور آسمان پر فرشتے ان کی کمنکالی کا ماتم کر رہے تھے، ایک پرانے ویران کھنڈر میں ایک بیمار اور نحیف و نزار عورت انتہائی مایوسی کے عالم میں اپنے ننھے منھے بچے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے اس دنیا میں ابھی چند ہی سانسیں لی تھی۔ یہ عورت سخت بیمار تھی اور کئی دن سے بھوکی تھی۔ دنیا اسے نظر انداز کر چکی تھی، سب اسے بھول گئے تھے۔ بادشاہ نے ابھی کچھ دن پہلے کسی ملک پر حملہ کیا تھا۔ اس عورت کے شوہر کو بھی جنگ میں شریک کیا گیا تھا اور ایک اجنبی دشمن کی تلوار نے اس کا پیارا شوہر ہمیشہ کے لیے اس سے جدا کر دیا۔ اب وہ تنہا تھی، دنیا اسے بھول چکی تھی، اس لیے قدرت نے اسے ایک ننھا منھا سا ساتھی دے دیا تھا تاکہ یہ بچہ اسے روٹی کھلائے، کام کرنے سے بھی چند دن کے لیے روک دے۔ جب ہجوم کے گانے کی آواز آنی بند ہو گئی، بدنصیب عورت نے بچے کو اپنے کمزور بازوؤں پر اٹھا لیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر ایک دم رونے لگی جیسے وہ اپنے آنسوؤں سے دھو کر بچے کو پاک صاف کرنا چاہتی ہو۔ پھر بھوک کی وجہ سے مردہ آواز میں وہ بچے سے مخاطب ہوئی۔ تو اپنا آسمانی گھر چھوڑ کر میری بدنصیبی میں شریک ہونے کے لیے کیوں آ گیا؟ تو نے مقدس ماحول کو ترک کر دیا، تو فرشتوں کا ساتھ چھوڑ کر انسانوں کی ایک مصیبت زدہ زمین پر کیوں آ گیا؟ اس زمین پر جہاں تکلیف ہے، مصیبت ہے، درد ہے، ظلم ہے، جہاں کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا، جہاں سب لوگ خود غرض اور بے رحم ہیں، میں آنسوؤں کے سوا تجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ کیا دودھ کے بجائے آنسوؤں سے تیری پرورش ہو سکے گی؟ میرے پاس تجھے پہنانے کے لیے کپڑے نہیں، کیا میرے ننگے اور سردی سے ٹھٹرتے ہوئے بازو تجھے گرمی سے بچا سکیں گے؟ ننھے ننھے جانو دن بھر میدانوں میں چڑھتے ہیں اور رات کو اپنے تھان پر مزے کی نیند سو جاتے ہیں۔ ننھی ننھی چڑیاں دن بھر دانے چگتی ہے اور رات کو درختوں کی شاخوں میں اطمینان سے بسیرا لیتی ہے، لیکن میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، بتا میرے پاس تیرے لیے کیا ہے اس ننگے، سردی سے ٹڑتے ہوئے بیمار اور کمزور جسم کے سوا؟ پھر اچانک اس نے اپنے بچے کو اپنے خشک اور پچکے ہوئے سینے سے چمٹا لیا اور اس طرح بیچنے لگی جیسے کہ وہ اپنے اور
اس کے جسم کو بالکل اس طرح ایک کر دینا چاہتی ہو جس طرح وہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے تھے۔ پھر اس نے اپنی بخار سے جلتی ہوئی آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا اور بڑبڑائی، میرے مالک، میرے بدنصیب ملک پر رحم کرو۔ فوراً ہی گہرے سیاہ بادل چاند کے چہرے سے ہٹ گئے، چاند کی کرنیں اسکندر پر بھی پڑنے لگے جہاں دو لاشیں ایک دوسرے سے چمٹی پڑی تھی۔ تو دوستو یہ تھی یہ ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خان مورل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ مورل سٹوریز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔